الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرشتوں نے کہا مولایا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے مگر وہی جو تو ہم کو سکھلاوے، بے شک کہ آپ بڑے جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں زمین اور آسمانوں کی غیب کی باتیں یعنی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، اور میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ باتیں بھی جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے یوں کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے نظام کو چلانے والا، جیسے معاشرہ ہے، خاندان ہوتے ہیں، قبیلے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اور اس بڑے کے مشورے پر اور اس کی ماتحتی میں لوگ چلتے ہیں۔ اگر اس کو موٹے الفاظ میں یوں کہا جائے تو یوں کہو کہ ذمہ دار، لیکن حقیقت میں جو خلیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا خلیفہ بنا کر، پھر اس کے بعد انبیاء علیہم التسلیم خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا۔ یعنی خلیفہ کا مطلب اب یہ ہوا کہ ایسا شخص جس کی باتوں پر اس کی قوم اور اس کی امت عمل کرے، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام ان تک پہنچتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اب آخری خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر اس کے بعد خلیفہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 40 سال تک خلافت رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن ہجری 11 میں ہوئی۔ 2.5 سال کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، 12 سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، 10 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، تو سن ہجری 35 تو ہو گئی،
اور 4.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، اور 6 مہینے ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر دی۔ تو سن ہجری 40 تک جو ہے یہ خلافت رہی، اور اس کے بعد پھر حکومت ہے، خلافت نہیں۔ خیر، خلیفہ منصور، خلیفہ ابو جعفر منصور ہے، خلیفہ ہارون رشید ہے، خلیفہ بولا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلافت کو جس معنی میں بیان کیا ہے وہ خلافت خلفائے راشدین تک رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ پہلے خلیفہ ہیں، ان کی اولاد میں ان کی خلافت چلی۔ پھر جو نبی آتے گئے ان میں ان کی قوم میں وہ نبی اپنے خلیفہ تھے، اس قوم کے خلیفہ ہوتے تھے، اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ۔ تو چونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، تو آپ کی خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں جاری فرمائی۔ پہلے انبیاء میں نبی کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ذمہ دار نبی بس۔ کوئی قوم میں کوئی اس نبی کا نائب بنے بغیر نبی اور رسول کے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ اسی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں خلافت یعنی ذمہ داری کو جاری فرمایا دین کی، جس کو ہم خلفائے راشدین کے بعد ہم یوں کہیں امیر، حکمران، سلطان، بادشاہ، باقی خلیفہ نہیں۔ اس لیے اب ہم جیسے ہماری ایک دینی جماعت ہوتی ہے، جیسے دعوت و تبلیغ، یہ ایک دینی جماعت ہے، تو اس کا ایک امیر ہوتا ہے، خلیفہ نہیں کہتے۔ مدارس دینیہ، اس کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ہم اس کو محتمیم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے خانقاہ میں جو ایک دینی جماعت ہے، ہم اس کو شیخ یا پیر کہتے ہیں، خلیفہ نہیں کہتے۔ تو معلوم ہوا کہ خلافت کا جو زمانہ رہا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خلفائے راشدین پر پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد امارت اور سلطنت چلی۔ تو سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، جیسے میں نے تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا تھا۔ تو اس وقت جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، کہا کہ اخرج منہا، جنت سے نکل جاتا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فاخرج انک من الصاغرین، کہ تو جنت سے نکل جا، اتر جا، تو نے تکبر کیا ہے اور تجھے جنت میں رہنے کا اور تجھے ایسے مقدس لوگوں کے ساتھ رہنے کا تجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افضل مخلوق کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو جو جناتوں سے بھی افضل ہے، تو پھر اس کے نیچے والی سب جو ہے مخلوق اس میں کیا ہو گئے، شامل ہو گئے۔ تو اس کو جب کہا کہ بھئی تو بھی سجدہ کر تمام فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں انسان سے اور مخلوق یعنی انسان جو مخلوق ہے اس سے میں اعلیٰ ہوں اور میں افضل ہوں،
عقل سے کام لیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی کیسے تو افضل ہے اور تو اعلیٰ ہے؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کو اوپر ڈالو تو وہ تو نیچے آتی ہے، اور آگ کو اگر نیچے بھی جلاؤ تو اوپر کو جاتی ہے، تو میں تو اعلیٰ ہوں، مجھے جس چیز سے بنایا ہے وہ تو چیز اوپر جانے والی ہے، اعلیٰ اور اونچی چیز ہے، اس لیے میں ادنا اور گھٹیا چیز کو، گھٹیا مخلوق کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے دماغ سے، عقل سے کام لیا۔ اس لیے یاد رکھو، جہاں نقل ہو وہاں عقل نہیں چلتی۔ نقل کا مطلب ہے قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث کے سامنے عقل نہیں چلتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر یہ شریعت اور دین عقل کے تابع ہوتا تو موضوع پر مسح کرنے کا حکم تلوے پر ہوتا، اوپر نہ ہوتا، اس لیے کہ گرد و غبار تو نیچے لگتی ہے، تو مسح کرنے کا حکم اس لیے دیا جاتا تھا کہ نیچے جو تلوے کے اوپر جو مٹی اور غبار وغیرہ لگا ہے وہ صاف ہو جائے۔ لیکن نہیں، شریعت عقل کے تابع نہیں ہے، شریعت نقل کے تابع ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا 100% وہ صحیح۔ جن لوگوں نے بھی عقل سے کام لیا وہ لوگ بہک گئے اور بھٹک گئے راہ راستہ سے۔ یہ سب شیطان کے مرید ہیں، سب عقل سے کام لینے والے۔ قرآن اور حدیث کے سامنے عقل سے کوئی کام نہیں چلے گا، اگرچہ وہ چیز عقل کے، جو چیز اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ چیز عقل کے بھی مطابق ہوتی ہے، لیکن انسان کے پاس وہ عقل بھی چاہیے۔ تو شیطان نے عقل سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے عقل نہیں چلتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، یعنی اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ اب اس نے کہا کہ یا اللہ، اب آپ نے مجھے، دیکھو سب سے پہلی چیز اس میں جو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو جو روانہ کیا، آگے والی آیت میں ہے ابا واستکبر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے در باب تکبر کریمہ میں ایک شعر لکھا ہے کہ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فارسی کا شعر ہے کہ تکبر نے عزازیل، ابلیس کا نام تھا عزازیل، عزازیل کو رسوا کر دیا۔ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، لعنت کے قید خانے میں اس کو گرفتار کر دیا، ہر کوئی اس کو کہتا ہے اس کے اوپر لعنت ہو، ملعون کرا، اس کو بنا دیا۔ تو تکبر میں، اور پھر اخیر میں علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چدانی تکبر چرا می کنی خطا می کنی و خطا می کنی، جب تجھے تکبر کا برا انجام معلوم ہے تو اے انسان تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ اگر تکبر کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے، تو غلطی کرتا ہے، خطا می کنی و خطا می کنی، تو غلطی در غلطی کرتا ہے، اس لیے کہ تکبر سے کبھی کسی کی عزت نہیں بنتی، اور تکبر کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کی نظر میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ انسان کو تکبر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے۔ ایسی حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہے کہ اللہ فرماتے ہیں، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں اگر قدم رکھا تو کھینچ لوں گا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں، بات نکلی ہے تو ایک اٹا کٹا نوجوان تھا، تو راستے میں چل رہے تھے تو بزرگ کی کوہنی اس نوجوان کو لگ گئی،
جوانی کا جوش، جوانی کی طاقت. تو جانتے نہیں تھے بزرگ کو، اللہ والے کو. تو کہا کہ او چچا کیا کر رہے ہو، دیکھتے نہیں ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ بزرگ تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں، آپ کو جانتا ہوں میں. آپ کی ابتدا نطفہ ہے اور آپ کی انتہا گندگی ہے، یعنی گل سڑ کر مر جانا ہے، یہ آپ کی انتہا ہے. اور آپ کی ابتدا ایک گندا قطرہ ہے، اور ابھی جو آپ زندہ ہو آپ کے پیٹ میں پاخانہ ہے. یہ آپ کی حقیقت ہے. آپ کی ابتدا گندا قطرہ ہے، آپ کی انتہا گل سڑ کر مر جانا اور ختم ہو جانا ہے، اور ابھی آپ کے جسم میں اور آپ کے پیٹ میں جو ہے گندگی اور نجاست اور ناپاکی بھری ہوئی ہے. یہ آپ کا حال ہے، جانتا ہوں آپ. اب یہ انسان، اس کو تکبر کرنے کا کوئی حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے انسان. بات نکلی ہے تو مزید قرآن کریم کی ایک اور آیت کی تفسیر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا نظام شروع کیا حضرت انسان کو پیدا کر کے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اور پھر اس کے بعد جنت میں سو گئے. اور سونے کے بعد یعنی جنت میں وہ ایک تنہائی محسوس کرتے تھے، گویا کہ وہ کسی چیز کی کمی محسوس کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی، اور سو کر جب اٹھے تو ان کے پاؤں کے پاس دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ تعالیٰ نے وہ جب سوئے تو اس وقت ان کے بائی پسلی سے، اوپر والی بائی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. اور پھر مرد کی جو ہڈیاں ہوتی ہے وہ عورت سے کم ہوتی ہے، ایسا کہتے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں واللہ عالم. ایک کم ہوتی ہے کہ وہ اس مرد کی اس ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. ایک پسلی جو ہے عورت کی زیادہ ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، واللہ تعالی عالم. پھر اس کے بعد وہاں پر گوشت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دیا. تو پھر ان کو جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا تو ان کو ایک جو وحشت محسوس ہو رہی تھی تنہائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ وحشت ختم کر کے انسیت پیدا کر دی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ بغیر عورت کے انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی سکون محسوس نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیویوں کو سکون فرمایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب محبت اور مودت ڈال دی. تو بغیر عورت کے مرد کے لیے کبھی بھی انسیت پیدا نہیں ہو سکتی اور سکون محسوس نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ وہ جس درخت سے منع فرمایا تھا انہوں نے پھر وہ درخت کھا لیا، اور پھر درخت کھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلائی. اس میں 2 لڑکے پیدا ہوئے. اس سلسلے میں عجیب باتیں کتابوں میں لکھی ہے کہ ہر سال 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ہر سال میں ایک بچہ اور ایک بچی، ہر سال ایک بچہ اور ایک بچی. تو 20 سال میں 40 اولاد ہو گئی. اب اس میں 20 مرد ہیں اور 20 عورتیں ہیں. تو 2022 میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی وہ 2023 میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوگی تو یہاں کا لڑکا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا اور یہاں کا لڑکا اس لڑکی کے ساتھ. اس شریعت میں بھائی بہنوں میں نکاح جائز تھا اور کوئی شکل ہی نہیں تھی. دنیا میں اس کے علاوہ کوئی آبادی تھی ہی نہیں کہ جیسے آج کے زمانے میں بھائی بہن میں رشتہ حرام ہے.
اسی طریقے سے بانجھا خالہ، پھوپھی بھتیجا، یہ جو رشتہ ہے یہ حرام ہے۔ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس میں قابیل اور حابیل دو لڑکے تھے، تو قابیل کو جس عورت سے شرعی طور پر اس اصول اور قانون کے ماتحت جس لڑکی سے نکاح کرنا تھا وہ اس کو پسند نہیں تھی، اور حابیل کو جس لڑکی سے نکاح کرنا تھا حابیل کو پسند تھی، لیکن قابیل کو وہ لڑکی پسند تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس اعتبار سے نکاح کرو۔ تو قابیل نے اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے حابیل کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اب یہ تو دنیا میں پہلی موت تھی، اس سے پہلے تو کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ اب مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو بچہ جانتا ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو بے قبر میں دفن کر دو، لیکن دنیا کی پہلی موت، اور اس سے پہلے کوئی موت تھی ہی نہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اب یہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کو لے کر ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرے، کہاں چھپا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو جان سے مار دیا، اور جو مرا ہوا کتا تھا، وہ مرا ہوا جو کوا تھا، وہ مارنے والے کوے نے قبر کھودی اور پھر اس میں دفن کیا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تب جناب کو پتہ چلا کہ مرنے والے کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو تکبر کرنے کا کیا حق ہے جس کا استاذ کوا ہے؟ اس انسان کو تکبر کا کیا حق ہے؟ اس کو اپنی بڑائی جتانے کا کیا حق ہے کہ جس کا استاذ کوا ہے اور ایک ادنا سا جانور ہے؟ تو اس وقت جو ہے اس کے بعد پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ انسان جب وفات پا جاتا ہے تو پھر کس طریقے سے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ مختلف دنیا میں قومیں ہیں ایسی، جیسے مسلمان ہیں میت کو دفن کر دیتے ہیں، غیر مسلم ہیں وہ جلا دیتے ہیں، اور جین قوم وغیرہ جو ہے وہ قبرستان میں ایسے ہی لٹکا دیتے ہیں، پھر وہ لاش گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی ہڈیاں کہیں ڈال دیتے ہیں۔ عجیب عجیب رواج ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح جو طریقہ میت کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے جو چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میت کو دفن کر دیا جائے۔ اور اس میں ہمارے استاد جو ہے علامہ کوا ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کی حیثیت ہے، تو اس نے تکبر کیا ابلیس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھگا دیا۔ یہ اس کے بارے میں عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ مجھے تھوڑا شک تھا اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا ہوں۔ قصص الانبیاء میں عجیب باتیں لکھی ہیں سب، لیکن جو صحیح روایات ہیں اس کو میں تلاش کر کر کے دماغ میں محفوظ کرتا ہوں اور پھر سناتا ہوں۔ یہ 2000 سال پہلے، انسان کے پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جناتوں کو پیدا کیا تھا، اور یہ بہت شرارت کرتے تھے، یہ لوگ بہت مستی کرتے تھے اور بہت جو ہے زمین میں فساد مچاتے تھے۔ تو پھر فرشتوں نے ان کو مار مار کے جنگلوں میں اور سمندروں میں ان کو پہنچا دیا، یہ صحیح روایت ہے۔ جنگلوں میں اور سمندروں میں جو ہے ان کو دھکیل دیا اور زمین کو ان سے پاک صاف کیا۔ اس میں یہ ابلیس جو ہے نا یہ بہت زیادہ شریر تھا، تو فرشتے اس کو قید کر کے آسمان میں لے گئے تھے۔ یہ کوئی فرشتوں کا استاذ ایسا نہیں ہے، یہ سب غلط بات ہے۔
صحیح روایت اور صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کا بھی جو ہے سردار تھا اور فرشتے اس سے معلوم کرتے تھے اور ان کا استاذ تھا. ایسی یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، سب کوئی اس کی حقیقت نہیں. اس کو قید کر کے آسمان پر لے گئے اور اس نے پھر وہاں جو نظارہ دیکھا فرشتوں کی عبادت کا، تو ماحول کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بھی عبادت کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا. تو اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس وقت یہ وہاں موجود تھا. تو اس نے دیکھا کہ فرشتوں کو بھی حکم ہے، اس کو بھی حکم ہے. تو اس نے پھر اس وقت یہ کہا کہ میں تو اعلیٰ ہوں، یعنی اپنی اصل جو فطرت تھی وہ بتا دی اس نے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اس نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو روانہ کر دیا. جب جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے تاکہ میں اس کی نسل سے جو لوگ اور جو مخلوق پیدا ہوگی، انسان وغیرہ، تو ان کو میں گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی. کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک. قال فانظرنی الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دے دی. اب اس نے جو بات کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ ہمیں سمجھنی ہے اور اپنی زندگی میں اتارنی ہے. عمل کی نیت سے انشاءاللہ ہم سب سنیں کہ اس نے یوں کہا کہ اس آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کا مقصد یہ کہ اس کو جنت کے راہ سے بھٹکا کر اس کو جہنم والے راستوں پر لے جاؤں گا. اس وقت اس نے کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میں حضرت انسان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم سامنے سے، ومن خلفہم پیچھے سے، وعن ایمانہم دائیں سے، وعن شمائلہم بائیں سے. اس نے 4 سمتیں بیان کی: سامنے، پیچھے، دائیں اور بائیں. اور سمتیں اور جہتیں 6 ہیں: سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے. اس نے 2 سمتوں کا ذکر نہیں کیا. علماء نے لکھا ہے کہ اوپر تو دیکھ کر ہم نہیں چل سکتے، لیکن نیچے دیکھ کر چلیں گے، وہاں شیطان آپ کو نہیں بہکا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ جب چلو تو اپنی نظر کو جھکا کے چلو. وہی ایک راستہ ہے کہ جس میں آپ شیطان کے داؤ میں نہیں آ سکتے، ورنہ سامنے دیکھتے رہیں گے آپ کو بھٹکا دے گا، پیچھے دیکھتے رہیں گے آپ کا نقصان کر دے گا، دائیں بائیں اگر کریں گے تو آپ کا نقصان کرے گا، نیچے دیکھ کر چلیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. پھر اس نے جو آگے بات کہی، اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تو اس انسان حضرت آدم کی یعنی اولاد میں حضرت انسان میں سے اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یعنی میں ان کو ناشکری میں مبتلا کر دوں گا. اور آج آپ غور کریں اس بات میں، انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن انسان ناشکری کرتا ہے. میرے پاس کچھ نہیں، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تو مجھے کھانا دے، میں کھاؤں اور اس کے اوپر شکریہ ادا کروں، اور تو مجھے بھوکا رکھے تو صبر کرو. تو صبر میں بھی اللہ کی رضا ہے اور شکر میں بھی اللہ کی رضا ہے. ہمیشہ اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر شکریہ ادا کرو. اللہ وقت پر کھلا رہا ہے، وقت پر پلا رہا ہے، وقت پر سلا رہا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اور کیا نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر کتنی برستی ہے، کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اگر ہم ناشکر ہیں تو سمجھو کہ شیطان کے داؤ میں آ گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب اللہ نے جو شکر کرنے کی توفیق دی
یہ بھی تو ایک نعمت ہے، اس کے اوپر کیسے شکریہ ادا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا تو اللہ کی نعمت ہم نے کھائی، تو اس کے اوپر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے کی جو توفیق ملی یہ بھی تو نعمت ہے۔ اب اس کے اوپر کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ رات بھر اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، میں بس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صلاۃ شکریہ پڑھتا ہوں، صلاۃ الشکر پڑھتا ہوں، صلاۃ الصبر پڑھتا ہوں، صلاۃ الحاجہ پڑھتا ہوں۔ زندگی میں ایسے معمولات ہونے چاہیے کہ فارغ وقت جو ہے ہم گپ شپ میں نہ گزاریں، طے کر لے کہ انشاءاللہ پابندی سے چاشت کی نماز پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی۔ فرصت کے لمحات کو گپ شپ میں گزار دیتے ہیں اور وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بہترین عبادت کا موقع دیا ہوتا ہے، لیکن عبادت کو چھوڑ کر ہم دنیا کے بیکار کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عبادت میں مزہ آوے اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں عبادت میں اتنی مزہ نہیں آتی جتنی ہمیں آپس کی گپ شپ میں مزہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ ہمیں تیری عبادت کا ذوق عطا فرما، تیری عبادت میں لطف اور مزہ عطا فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں گے تو مانگتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں لطف ڈال دیں گے۔ بسا اوقات قرآن کی تلاوت میں انسان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ بس یہ دل چاہتا ہے کہ بس پڑھتا ہی رہے۔ بعض مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو اتنی مزہ آتی ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہیں چاہتا۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق آپ کو اس بات کی مل گئی ہے اور آپ کو عبادت میں مزہ آنے لگا۔ تو ہمیں تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ناشکر انسانوں میں ہمارا شمار نہ ہو، اس لیے ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو چیزیں رکھی تھی فرشتوں کے سامنے بھی رکھی تھی، کہا کہ نام بتاؤ آدم، تم یہ تو بتا نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ مخلوق جو ہے نا تم سے بھی افضل اور تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بہتر اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم عطا فرمائی، صفت علم عطا فرمائی۔ اگر انسان سب سے بڑا بن سکتا ہے تو صفت علم کی وجہ سے، اسی لیے انسان اگر علم نہ رکھتا ہو عبادت کتنی بھی کرے تو وہ کسی عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کا چاند اس کی جو فضیلت ستاروں پر حاصل ہے، کفضل الکواکب علی لیلۃ البدر، جو 14ویں رات کے چاند کو جو فرشتوں پر فضیلت، یعنی یہ ستاروں پر جو فرشتے اس کو جو فضیلت حاصل ہے، ایسی ہی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عالم کو عابد پر دی۔ اللہ تعالیٰ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان اگر بڑا بن سکتا ہے اللہ کی نظر میں اور مخلوق کی نظر میں تو علم کی برکت کی وجہ سے۔
اگر ہم عالم دین نہیں ہیں تو کم سے کم اتنا کرے کہ عالم دین کی قدر کرے اور دل سے ان کی عزت کرے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نواز دیں گے اور آخرت میں بھی نواز دیں گے. جو لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم علماء کی جو ہے نا برائیاں پکڑتے ہیں، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. خوبیاں دیکھو. مچھر جو ہے نا مچھر کی طرح نہیں جو گندگی پر بیٹھے، شہد کی مکھی کی طرح بنو کہ جو اچھا رس نکالتی ہے اور پھر شہد بناتی ہے. اور ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے. گندگی پر بیٹھنے والی مکھی نہ بنو بلکہ شہد کی مکھی بنو کہ اچھا رس نکال کر شہد اور میٹھا بنا کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس لیے لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے کے بجائے ان کی خوبیاں تلاش کرو. اور اگر خوبیاں تلاش کرنے کا اگر جذبہ یہ بھی نہیں ہے تو خاموش رہو. کم سے کم علماء کی برائی نہ کرو، ان کی کمیاں نہ تلاشو. علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ علماء کی برائی کرتے ہیں خدا پاک کی قسم ان کے منہ قبر میں رکھنے کے ساتھ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں. اور علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا، کہا کہ تم فلاں قبر کو کھولو اور دیکھو اس میں اس کا منہ جو ہے قبلے سے پھیر دیا گیا. علماء نے لکھا ہے کہ علماء کے گوشت میں زہر ہے. اگر ان کی غیبت کرو گے تو غیبت کرنے والا اس کا گوشت کھاتا ہے، مردہ بھائی کا، اور یہ زہر جو ہے نا بڑا نقصان دیتا ہے. اس لیے علماء کی غیبت سے بچو. دوسری ایک خاص بات ہے، جیسے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، جاؤ قیامت. انسان کیا سوچتا ہے کہ اگر عیش کرنے کا زمانہ مل گیا تو پھر انسان جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسی کسی کی زندگی نہیں. علماء نے عجیب بات لکھی اس کے اوپر کہ مسلمان بادشاہ کے زمانے میں ایک مسلمان بادشاہ جب رات کو سویا ہوا تھا تو اس کو خواب میں ایک فرشتے نے آ کر یوں کہا کہ فلاں قبرستان میں ایک شخص جو ہے مردہ کے ساتھ زنا کر رہا ہے، تم اس کو پکڑ کے اپنے دربار میں لاؤ اور اس کو خاص وزیر بناؤ. اور پھر اس کے بعد اس بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے اور اس کو انعام ایسا دیا جا رہا ہے گویا کوئی اچھا کام کیا ہو اس نے کہ اس کو خاص وزیر بناؤ آپ اپنی حکومت کا. بہرحال بادشاہ کے لوگ قبرستان پہنچے اور اس شخص کو پکڑا اور پکڑ کے پھر دربار میں لایا گیا. اس نے تو یہ سوچ لیا کہ اب میرے لیے پھانسی کی سزا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ تم کو خاص وزیر کا عہدہ دیا جاتا ہے. خوش ہو گئے. پھر بادشاہ دوسرے دن سویا تو خواب میں وہی فرشتہ سفید لباس میں وہی فرشتہ بادشاہ کے خواب میں آیا. تو بادشاہ نے اس فرشتے سے پوچھا، کہا کہ یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ قبرستان میں مردہ کے ساتھ برا کام کر رہا ہے اور اس کو خاص وزیر بنانے کا آپ نے حکم دیا ہے، کیوں؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ اس کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. اس لیے اس کو خاص وزیر کا عہدہ دے کر اس کو عیش میں رکھا گیا تاکہ عیش کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب. اس لیے دنیا میں اگر فرصت کے لمحات ملتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں، صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوتے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اس لیے اپنے اوقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. مشہور روایت ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک،
اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے 5 چیزیں بڑی مشہور ہیں، اور اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو مشغولی کے آنے سے پہلے۔ فرصت کے لمحات کی انسان جب قدر نہیں کرتا، پھر مشغولی میں انسان اس کو مشغولی کو سہ بھی نہیں سکتا، چونکہ فرصت کے لمحات کو اس طریقے سے گزارنے کی عادت بنا لی ہے کہ پھر مشغولی اس کو پسند نہیں آتی۔ اس لیے فرصت کے اوقات اگر اللہ نے دیے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، زندگی کے ایسے معمول بنائیں کہ نماز، نوافل کی جو ہے مستقل ایک عادت بنائے، قرآن کی تلاوت کی مقدار کو بڑھا دے، ہر 6 مہینے پر مقدار کو بڑھاتے رہے، چاشت کی پابندی کی ہے، اشراق کی بھی پابندی کرے، پھر اوابین کی بھی پابندی کرے، نیت رکھے، انشاءاللہ زندگی میں ایک عجیب سکون محسوس ہوگا اور انسان کو عبادت میں لطف اور مزہ آئے گا۔ بعض ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں، جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رات بھر جو ہے نا اس طریقے سے کھڑے رہتے تھے گویا کہ کھمبا کھڑا، فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس ایک آیت کے پڑھتے پڑھتے صبح فجر کی اذان ہو گئی، اور آپ کا تو معمول تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اب راتوں کی عبادت کا کیا لطف آتا ہوگا۔ بنی اسرائیل میں کتنے ایسے لوگ ہیں 400 500 سال کے اللہ نے ان کو عمریں دی، ایک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کے بھی استاذ ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ایسا شخص دیکھنا چاہے کہ جس کے دل میں گناہ کرنے کا وہم بھی پیدا نہیں ہوا، وہ عبداللہ ابن مبارک کو دیکھ لے، حالانکہ کروڑوں خربوں پتی کی اولاد ہے۔ اس زمانے میں ایک باغ کو بیچ کر جو ہے نا 50,000 روپے اس زمانے کے دیے، 50,000 درہم اس زمانے کے دیے تھے۔ تو جب وہ کوفہ گئے تو علم حاصل کرنے میں لگ گئے اور 50,000 روپے جو ہے علم کے پیچھے خرچ کر دیے۔ جب گھر آئے تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تجارت کی کہ نہیں کی؟ کہا کہ کی۔ کہا کوئی مال تو نظر نہیں آتا؟ کہا کہ وہ مال دل میں ہے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ ہارون رشید کے محل کے باہر کھڑے ہو کر ان کو جب چھینک آئی تو ایک ساتھ 1 لاکھ لوگوں نے یرحمک اللہ کہا۔ تو ہارون رشید کی بیوی زبیدہ اور زبیدہ دونوں طریقے سے، زبیدہ نے اپنے شوہر ہارون رشید سے یوں کہا کہ تم کیا حکومت کرتے ہو؟ حکومت تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، یہ لوگ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ کہا کہ عبداللہ ابن مبارک کے استقبال کے لیے 1 لاکھ سے بھی زائد لوگ وہاں جمع ہو گئے نیشاپور میں وہاں 1 لاکھ لوگ جمع ہو گئے صرف ان کے استقبال کے لیے۔ اور پھر زبیدہ کے سامنے ہارون رشید نے کہا کہ ایک جو ہے ٹاٹ کے نیچے میں بھی کھڑا تھا ان کے استقبال کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ تو زندگیاں ہم بہتر بنانے کی نیت بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اس کی رضا کے مطابق رکھے، اور دنیا میں ہم اس حال میں رہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تکبر، انسان جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان کے دل میں تکبر ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنے کی، حقیر اسی لیے سمجھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کبر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو متواضع بناؤ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اصل تو تواضع میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلند کرتا ہے، تکبر میں انسان گرتا ہے، تکبر میں انسان بلند نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تواضع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے انوارات اور اس کے برکات ہمیں عطا فرمائے، اس قرآن کی برکت سے ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے، ہمارے دلوں کو بہتر بنائے، ہماری قبروں کو نورانی بنائے، جنت الفردوس میں اللہ قرآن کی برکت سے داخل فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام کا تحفہ نازل ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔